السلام علیکم، میں ہوں چودھری افتخار ناصر کمبو اور آج ہم لوگ صحت کے حوالے سے یہ پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں۔ میرے ساتھ ہے جناب حکیم حافظ عبدالقادر انقلابی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں حکیم صاحب؟ الحمدللہ۔ اچھا حکیم صاحب، آپ تھوڑا سا پہلے اپنا انٹروڈکشن کرائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتخار بھائی، بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے چینل پہ بلایا اور بولنے کا موقع دیا۔ عوام کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرا نام حافظ عبدالقادر انقلابی ہے۔ میرے والد صاحب بھی حکیم تھے، حکیم محمد جاوید قصوری صاحب، اور میرے دادا ابو بھی جو حکیم محمد عظیم تھے وہ بھی حکیم تھے، اور میرے نانا ابو شیخ اکرم گھی والے وہ بھی حکیم تھے۔ تو سر، میں بھی حکمت کر رہا ہوں، تقریباً عرصہ 28 سال سے میں خود کر رہا ہوں۔ تو میرے والد صاحب نے ساری عمر حکمت کی ہے، دادا ابو نے بھی حکمت کی ہے۔ تو ہم جو ہے نا نظریہ انقلاب پر کام کر رہے ہیں۔ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ جو ملتان کے تھے، ان کا نظریہ تھا نظریہ علاج بالغذا و علاج بالدوا، یعنی دعائیوں کے ساتھ ساتھ خوراک سے علاج۔ تو اس چیز کے اوپر جو ہم ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، تو الحمدللہ عوام کو اس چیز سے استفادہ دیا۔ اچھا حکیم صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ جو ہے نا انقلابی آپ کو کیوں کہتے ہیں؟ ہاں جی، افتخار بھائی، آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ انقلابی سر، میرا جو نظریہ ہے نا، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ نظریہ انقلاب جو ہے نا، ہمارے نظریے کا نام ہے انقلابی نظریہ۔ نظریہ مفرد اعضاء، یعنی ہر جسم کا جو ہر عضو ہے، ہر آرگن ہے، اس کا الگ الگ تھیوری پیش کی جاتی ہے اس میں۔ اور اس میں جو ہے سر 6 جو ہے نا تحریکیں ہوتی ہیں، اور ان 6 تحریکوں میں پوری ورلڈ کا ہر آدمی ان 6 تحریکوں میں آتا ہے۔ اچھا حکیم صاحب، آپ نے کوئی ڈپلوما بھی کیا ہوا ہے یا کوالیفائڈ ہیں، کیا ہیں؟ سر، میں الحمدللہ 2011 سے کوالیفائڈ ہوں۔ تو میں نے پہلے ایف ایس سی کی ہے، اس کے بعد میں نے ڈپلوما کیا ہے، 4 سال کا طب کا کورس کیا ہے۔ تو اس کے بعد جو سر میں نے نبض کے اوپر 3 سال کا مزید کیا ہے، اور میں حکیم حاذق ہوں، حاذق حکیم ہوں۔ ماشاء اللہ الحمدللہ، بہت اچھے۔ اچھا، کن امراض کے اوپر آپ کا پورا عبور ہے، جس کے اوپر آپ کے زیادہ تر پیشنٹ کس امراض کے اوپر آ رہے ہیں؟ افتخار بھائی، یہ بتاتا چلوں کہ میرے پاس ویسے تو ہر طرح کا پیشنٹ آتا ہے ہر مرض کے لیے، لیکن موسٹلی لوگ آتے ہیں بلڈ پریشر کے لیے، اور اعصابی کھچاؤ، پٹھوں کا کھچاؤ، اور اس کے علاوہ شوگر کے مریض آتے ہیں، اور معدے اور جگر اور مثانے کے جو زیادہ امراض، وہ جو کیس میں ہینڈل کرتا ہوں۔ معدے کے موسٹلی میرے پاس زیادہ مریض معدے کے اور جگر کے آتے ہیں۔ آج کل جو ہے نا زیادہ تر لوگ معدے کا معاملات ہیں، ٹھیک ہے جی، تو معدے پہ آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ ایسا ہے کہ افتخار صاحب، معدے کے لیے سب یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ معدہ جو ہے نا، وہ ایک انسان کا جیسے ایک آپ مشین ہے، گاڑی ہے، اس کا ایک انجن ہے۔ اگر آپ کا انجن ٹھیک ہے تو وہ گاڑی، وہ مشین مکمل ٹھیک ہے۔ انسان بھی ایک مشین ہے، اور اس کا جو انجن ہے وہ معدہ ہے۔ اگر آپ کا معدہ پرفیکٹ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ 100% ٹھیک ہو سکتے ہیں، مکمل ہر مرض سے آپ کو چھٹکارا مل سکتا ہے۔ اور معدے کے ساتھ جو ہے نا تمام بیماریاں معدے سے جو ہے نا ریلیٹڈ ہیں، اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ جس بندے کا معدہ ٹھیک ہے وہ پرفیکٹ ہے ماشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آپ کو جو آپ کے پاس پیشنٹ آتے ہیں، وہ اپنے پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہ خود اپنی مرض بتاتے ہیں، یا آپ کے پاس کوئی ایسے علم ہے، یا کیسے آپ یہ معلوم کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ، آپ نے بالکل صحیح کہا ہے افتخار میں بتاتا چلوں کہ میرے پاس جو مریض آتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں آپ نے ادھر آ کر اپنا مرض نہیں بتانا، اپنا کوئی بھی مسئلہ آپ نے نہیں بتانا۔ جب آپ نے آنا ہے میرے پاس، آپ نے خالی پیٹ آنا ہے، چاہے صبح ناشتے سے پہلے آئیں، یا دوپہر کے کھانے سے پہلے، یا رات کے کھانے سے پہلے، خالی پیٹ آنا ہے، اور اپنا مرض آپ نے نہیں بتانا۔ ہم آپ کو نبض دے کے بتائیں گے کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے اور آپ کا مرض کیا ہے۔ اچھا، ویری گڈ ہو گیا۔ تو یہ علاج لوگ ایکچولی نا بڑے اس چیزوں سے فیڈ اپ ہیں کہ یہ جو حکمت والا علاج ہے یہ تھوڑا سا لینتھی ہے، لمبا ہے، تو اس بارے میں آپ کی کیا اس میں آپ کریں گے؟ آپ کیا وہ افتخار بھائی، جو لینتھی علاج ہے نا، وہ جو ہے نا اب طب اس چیز کو فالو نہیں کر رہی۔ اب ہمارے پاس زیادہ لینتھی بھی کر لیں گے نا تو 1.5 ماہ کا علاج ہے، زیادہ 40 یا 45 دن کا علاج ہے میکسیمم۔ ادروائز 25 یا 20-25 دن میں، 30 دن میں مریض مکمل بحال ہو جاتا ہے، صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اچھا، آپ ایک نیوٹریشن بھی ہیں؟ الحمدللہ سر، میں نیوٹریشن بھی ہوں، ماہر غذائیت بھی ہوں، کہ ہم دوائیوں کے بغیر خوراک سے بھی علاج کرتے ہیں، اور دوائی ہر بندے کو نہیں دیتے۔ جس مریض کو دوائی تک، جس کی سٹیج مرض کی دوائی تک چلی جائے، اس کو دوائی سے ہینڈل کرتے ہیں، ورنہ ہم ادروائز ہم خوراک سے ہینڈل کر دیتے ہیں۔ اور میرے پاس افتخار بھائی دن میں اگر 60-70 پیشنٹ آتے ہیں نا، ان میں سے 25-30 پیشنٹ کا ہم علاج بغیر دوائی کے خوراک سے ہی کر دیتے ہیں۔ دوائی صرف ان کو دیتے ہیں جن کی مرض اس حد تک چلی جائے کہ دوائی کے بغیر وہ جو ہے نا کنٹرول نہ ہو رہی ہو، تب اس کو دوائی دیتے ہیں، ادروائز خوراک سے علاج ہو جاتا ہے۔ اچھا، بلڈ پریشر کے اوپر آپ کی کیا اچیومنٹ ہے؟ کیا اس میں آپ کی ڈیولپمنٹ کی ہے؟ کیا آپ میڈیسن دے رہے ہیں؟ کس
طرح سے وہ آپ اس کا علاج کرتے ہیں بلڈ پریشر کا؟ سر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ بلڈ پریشر آج کل ایک کامن مسئلہ ہے، تقریباً ہر دوسرے آدمی کو بلڈ پریشر ہے. تو بلڈ پریشر کے لیے سر ہم یہ علاج کرتے ہیں کہ اس کا پیشنٹ کا سب سے پہلے ہم پوری ہسٹری لیتے ہیں، نبض دیکھتے ہیں، اس کا کرورہ ہوتا ہے جو صبح کا پہلا پیشاب ہے وہ کرورہ وہ چیک اپ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم اس کی مکمل طور پہ ڈیٹیل لے کے اس کی ہسٹری لے کے اس کا جو علاج کرتے ہیں بلڈ پریشر کا وہ ہوتا ہے 40 دن کا علاج. اس کے بعد وہ بندہ چاہے 100 سال تک جیے اس کو دوبارہ بلڈ پریشر نہ اپ ہوگا نہ ڈاؤن ہوگا، نہ ہائی ہوگا نہ لو ہوگا بلڈ پریشر. اچھا آپ نے ابھی بڑا ذکر کیا ہے یہ پیشاب کے حوالے سے جو خیالی پیٹ جو کرورہ اسے کہتے ہیں کرورہ، تو اس سے کیا کیسے آپ ڈکلیئر کرتے ہیں، اس مرض سے آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ سر اس میں جو ہے نا ہماری جو حکمت یہ ہے کہ اس کا ایک تو کلر ہے، ایک اس کی جو تھکنس ہے یا اس کا جو ہے جو ہونا ہے پتلا پن ہے، اس سے ہم پیشاب سے بھی ہمیں کئی چیزوں میں رہنمائی ملتی ہے ڈائگنوز کرنے میں. آپ کے پاس کوئی آلہ مشینری ہے کوئی چیز ہے کیسے ڈائگنوز؟ سر الحمدللہ ہماری اپنی لیب ہے. اچھا ہم لیبورٹری ہے ہماری، ہم اس میں سیمپل جو مریض دے جاتے ہیں ہم اس کو پورا اس کا جو ہے نا رزلٹ لیتے ہیں. ہماری لیبورٹری بھی ہے، اس کے اندر ہم جو ہے نا اس کا ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، پھر اس کے جو رزلٹ آتے ہیں اس کے مطابق ہم علاج کرتے ہیں. اچھا بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا اور اب یہ بتائیں کہ جو یہ ہمیں اپنا شوگر کا معاملہ ہے یہ 90% لوگوں کو آلموسٹ کو شوگر ہے. جی جی. تو شوگر کے بارے میں حکمت کیا کہتی ہے؟ سر دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل علاج ہی میرے بھائی حکمت ہے، جو انبیاء کرام سے ہوتا چلا آیا ہے پرانے وقتوں سے، اور جو آج کل کی جو انگریزی ایلوپیتھی علاج نکلا ہے وہ علاج نہیں ہے. وہ مرض کو صرف دبایا جاتا ہے، وقتی طور پر اس کو بٹھایا جاتا ہے، مرض کو جسم سے رفع نہیں کیا جاتا. اور ہم جو نظریہ انقلاب پر کام کر رہے ہیں، انقلابی جو طب ہے اس میں مرض کو جسم سے خارج کر دیا جاتا ہے. مکمل 30 کے 35 دن میں 40 دن میں مریض مکمل بحال ہو جاتا ہے اور وہ مرض ساری عمر کے لیے اس کے جسم سے رفع ہو جاتا ہے. شوگر کے بارے میں یہ جو آپ نے بڑا دعویٰ کیا ہے آیا کہ کس حد تک ٹھیک ہے یہ؟ سر یہ دعویٰ نہیں ہے، یہ انشاءاللہ تعالی ہم عمل کر کے دکھاتے ہیں. اور آپ جب کبھی دواخانے پہ ہیں تو آپ پیشنٹ بیٹھے ہوں گے آپ ان سے خود پوچھیں. تو میرے پاس جناب شوگر کے جو پیشنٹ آتے ہیں نا ان کا مکمل طور پہ ہم اس کا جو لبلبہ ہوتا ہے نا اس کو ہم اس کا علاج کرتے ہیں اور وہ لبلبہ دوبارہ انسولین پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے قدرتی. اور جو وقتی جو باہر سے انسولین لے رہے ہیں اس سے جو وقتی ٹریٹمنٹ ہے اسے جان چھوٹ جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے حکیم صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا، لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. زکی برادرز کی فخریہ پیشکش بزنس کلاس ڈائیو ایکسپریس قصور سے اسلام آباد راولپنڈی، پرسکون ماحول، آرام دہ، تیز تر اور محفوظ ترین سروس، کشادہ سیٹس، ہر سیٹ کے سامنے DVD کی سہولت، اپنی پسند کی تلاوت قرآن پاک، نعت شریف سنیں یا اپنی پسند کا ڈرامہ اور مووی دیکھیں. پرلطف سفر زکی ڈائیو بس سروس کے ساتھ. زکی برادرز کے سروس ٹائمز: قصور سے اسلام آباد راولپنڈی روزانہ 3 ٹائم. پہلا ٹائم صبح 9:30 پر، دوسرا ٹائم دوپہر 11 بجے، تیسرا ٹائم رات 9:30 پر. قصور سے ساہیوال روزانہ 3 ٹائم. پہلا ٹائم صبح 8 بجے، دوسرا ٹائم دوپہر 12 بجے، تیسرا ٹائم شام 4 بجے. قصور سے فیصل آباد روزانہ 2 ٹائم. پہلا ٹائم صبح 8 بجے، دوسرا ٹائم 1:45 پر دوپہر میں. قصور سے سیالکوٹ روزانہ صبح 8 بجے. قصور سے ملتان صبح 7 بجے، دوسرا ٹائم دوپہر 2:30 بجے. قصور سے بہاول نگر چشتیاں روزانہ صبح 7:30 بجے، دوپہر 1:30 بجے. اس کے علاوہ لاہور کے لیے ہر 10 منٹ بعد سروس جاری ہے. آج ہی اپنی ایڈوانس سیٹ کی بکنگ کروائیں. فون نمبر 0300 9465 990. زکی برادرز ڈائیو بس سروس، شہباز خان روڈ، کشمیر چوک، قصور. جی ویلکم بیک. ہم لوگ وقفے کے بعد حکیم صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ پہلے جو دور تھے آج سے کچھ 40-50 سال پیچھے تو وہ لوگ بڑے صحت مند ہوتے تھے
اور اس میں کیا خوراک کیا عمل دخل تھا, کیا وہ معاملات تھے؟ لوگ بڑے مضبوط اور بڑے سالڈ ہوتے تھے. ماشاءاللہ افتخار بھائی آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ بھائی جان نہ تو خوراک کا کوئی اثر ہے اور نہ کوئی اور ریزن ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہ لوگ تھے محنت کش. وہ جو کچھ کھاتے تھے نا, چاہے وہ سوکھی روٹی کھاتے تھے دہی کے ساتھ, وہ جو کچھ کھاتے تھے وہ اس کو جسم میں پوری طرح جذب کرتے تھے, محنت کر کے جسم میں جزو بدن بناتے تھے, یوٹیلائز کرتے تھے خوراک کو. اور آج ہم بکرے کا گوشت کھاتے ہیں, مٹن کھاتے ہیں, ہر چیز کھاتے ہیں, اچھی سے اچھی اعلیٰ سے اعلیٰ خوراک کھاتے ہیں, لیکن ہمارے جسم میں وہ طاقت نہیں ہے, کیونکہ ہم اچھی سے اچھی خوراک کھا کر بیٹھ جاتے ہیں, اس کو یوٹیلائز نہیں کرتے, جسم میں محنت کر کے جسم میں جزو بدن نہیں بناتے خوراک کو. اور وہی خوراک جو ہے وہ آپ کی جسم میں جوہر اپنا اثر جوہر دیے بغیر ہی خارج ہو جاتی ہے, اور آپ کو وہ طاقت نہیں ملتی اس خوراک کی جو ملنی چاہیے. اور اس وجہ سے بھائی جان نے بات کی ہے کہ نہ ہماری خوراک میں کوئی فرق ہے, نہ ہماری کسی چیز میں کوئی فرق ہے ہی نہیں. اگر فرق ہے تو یہ ہے کہ ہمارا لائف سٹائل ان سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. ان کا لائف سٹائل محنتی تھا, وہ محنت کا جفا کش لوگ تھے, اور وہ اب پوری طرح اپنی ہر چیز کو جو کھاتے تھے اس کا پوری طرح محنت کر کے اس کو جو جسم کے اندر پوری طرح اس کی پاور لیتے تھے, اس خوراک کی طاقت لیتے تھے. اور آج ہم اس چیز سے قاصر ہو گئے ہیں کیونکہ ہمارا لائف سٹائل بالکل چینج ہو گیا ہے. اور دوسری بات افطار بھائی میں آپ کے چینل کے تھرو بتا دوں کہ بھائی جان کہ اگر ہم فطرت کو چھوڑیں گے نا تو ہم کمزور ہی ہو جائیں گے. اور فطرت یہ ہے کہ آپ محنت ضرور کریں, جسمانی محنت. ہر بندہ ہفتے میں کم از کم 5 یا 6 دن آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ پسینہ جسم میں نکالے, جسمانی محنت ضرور کرے. چاہے وہ آفس ورک کر رہا ہے, چاہے وہ دکان کر رہا ہے, چاہے وہ کچھ بھی کر رہا ہے, اس کو جسمانی محنت ضرور کرنی چاہیے. اور ایکچولی آپ کی بات میں آگے بڑھاتا ہوں. پہلے دور میں یہ چیز ہوتی تھی کہ ہم لوگ, ہمارا جب دور تھا نا, ہم لوگ پیدل اسکول جاتے تھے. جی تو وہ جو چیز ہے نا ڈائجسٹو سسٹم جو ہمارا اندر ہے وہ اس چیزوں کو ہضم کرتا تھا. ایکٹیویٹیز ہماری زیادہ ہوتی تھی, اور وہ خوراک بھی اچھی تھی اس دور میں. اور اس کی وجہ سے جو ہمارا جو جسم سالڈ ہوتا تھا, ہم لوگ اپنا روزے رکھ کے, رمضان میں روزے رکھ کے 2 ٹائم ہم لوگ کرکٹ کھیلتے تھے. اس کی سب سے بڑی وجہ تھی کہ جو خوراک کھاتے تھے اس کا ڈائجسٹو سسٹم وہ اس کو پراپر اس کو ہضم کرتا ہے. اس وجہ سے ہماری وہ چیزیں سالڈ تھی. آج کل ہم لوگ کوئی کام بھی کرنے جانا ہے تو ہم لوگ اپنا بائک کا یوز کرتے ہیں. ہماری باڈی کی جو ورکنگ ہے نا وہ بیسیکلی کام ہے. بالکل افطار بھائی آپ نے میری بات کو آگے مزید بڑھایا ہے. میں یہی بتا رہا تھا کہ ہم پیدل چلنا صحت ہے, اور یہ جو بائک ہے یہ مشین, ہم مشین کے جتنے ایڈکٹڈ ہو گئے ہیں نا مشینری کے, ہم اتنے ہی ویک ہو گئے ہیں. ہر لحاظ سے ہم کمزور ہو گئے ہیں کیونکہ ہم نے جسم کو ہلانا, محنت کرنا چھوڑ دیا ہے. اور آج کل کامن یہ چیز ہے کہ ہر بندہ آرام طلب ہے, میرے سمیت. دیکھیں نا اب ہم بائک پہ جاتے ہیں, باہر موڑ پر جانا ہے, دودھ لینے جانا ہے, دہی لینے جانا ہے, بائک پر جانا ہے. اور ایون کہ آپ یقین کریں گھر سے باہر اگر ہم شو پہ بیٹھے ہیں تو سامنے مسجد ہے, مسجد تک جانا ہے تو نماز کے لیے جانا ہے, پھر بھی 5 وقت بائک پہ جانا ہے. اچھا کیم صاحب, یہ بڑے ایک آج کل کامن ہماری بیماری ہے, مسئلہ ہے دل کا. اچھا یہ جو ہارٹ اٹیک زیادہ ہو رہے ہیں, اس کی بیسکلی کیا وجہ ہے؟ اس پہ آپ کی کیا رائے ہے, یا آپ کیا ڈائگنوز کر رہے ہیں اس کے بارے میں؟ آپ حکومت میں اس کی کیا سرچ ہے؟ سر دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. آپ انالیسس کریں کہ جتنے بھی ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں لوگوں کو, وہ ان لوگوں کو ہو رہے ہیں جو صاحب حیثیت ہیں اور محنت نہیں کرتے. آپ غور کریں, جو مزدور آدمی ہے, جو مزدوری کر رہا ہے, اینٹیں لگا رہا ہے یا اینٹیں کوڑ رہا ہے, بجری سیمنٹ کا کام کر رہا ہے یا محنت کر رہا ہے یا وزن اٹھا رہا ہے, آپ دیکھیں گے ان میں ہارٹ اٹیک کی ریشو بہت کم ہے. یہ ہارٹ اٹیک کی ریشو زیادہ تر اس طبقے میں ہے. میں آپ سے اس چیزوں سے بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں, کسی حد تک ڈس ایگری اس وجہ سے کرتا ہوں کہ آج کل پہلے ہم لوگ سنتے تھے کہ ذمہ داروں کو جو ہے نا ہارٹ اٹیک میں, اب کچھ % پہ ذمہ داروں کو بھی ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں. سر وہ ذمہ داروں کو, آپ میری بات پہ ایگری ہوں گے, ان ذمہ داروں کو ہو رہے ہیں جو خود محنت نہیں کر رہے, انہوں نے آگے ورکر رکھے ہیں. جب آپ محنت کر کے خوراک کو ہضم کر لیں گے نا تو وہ خوراک آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے گی. اور ہارٹ اٹیک بھی بیسیکلی بتا دوں کیا ہے آپ کو. ہارٹ اٹیک سر یہ ہے کہ آپ کچھ بھی, آپ دیکھیں دنیا میں جتنی زیادہ اموات ہو رہی ہیں مرض سے, وہ کم کھانے سے کبھی نقصان نہیں ہوتا. زیادہ کھانا اور اس کو بیٹھ کر ہضم نہ کرنا, یوٹیلائز نہ کرنا, اس میں سارے ہی بیماریاں ہیں, اس میں سب بیماریاں ہیں. اور اگر آپ جو کھاتے ہیں اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں, جو آپ کھا پی رہے ہیں اس کو ہضم کرتے ہیں, محنت کر کے جزو بدن بناتے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ 90% تکلیفوں سے بچ جائیں گے. اچھا نہیں, اس میں جو دل کی امراض ہیں اس بارے میں آپ کی جو حکمت ہے وہ کیا کہتی ہے؟ سر اس کے بارے میں ہم نے کیا علاج ہے اس کا, ہے حکمت میں علاج کے نہیں ہے؟ سر اس میں ہم نے بنایا ہے قلبی, ہمارا انقلابی دواخانے کا ایک بنا ہے جوہر قلبی, ہم نے بنایا ہے, صفوف ہے وہ اس کے لیے ہے جو بندے
ہارٹ اٹیک جن کو چانسز یا ایک دو بار ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے وہ اس جوہر قلبی کو ضرور استعمال کریں ہمارے انقلابی دواخانے والے کا. تو سر اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو وینز کی جتنی جو ہارٹ کی وینز ہیں نا ان میں جو بلاکیج ہے جو بھی گندگی رکی ہے وہ ساری بالکل کلیئر ہو جائے گی اور وینز جو ہے مکمل طور پر آپ کی نیٹ اینڈ کلین ہو جائیں گی اور بلڈ کی کلوٹنگ ہوگی ہی نہیں, رکاوٹ ہوگی ہی نہیں. اور اثر اگر بلڈ کی کلوٹنگ نہ ہوگی تو ہارٹ اٹیک کبھی بھی نہیں ہوگا. اچھا یعنی کہ یہ کتنی دیر کا کورس ہے سر؟ یہ افتخار بھائی یہ کورس تقریباً 1.5 مہینہ 45 دن کا علاج ہے مکمل, اور وہ جوہر قلبی صبح خالی پیٹ لینا ہوتا ہے. اس کا سارا پروسیجر ہم آپ کو بتا دیں گے, آپ دواخانے پہ آئیں. اچھا مختصر سا یہ میرا سوال دے جواب دیجیے گا, پھر پروگرام وائنڈ اپ کرنا ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے میں نے اب وہ آپ کا فلیکس پہ پڑھا ہے کہ آپ جمعے والے دن فری علاج کرتے ہیں. جی الحمدللہ. مختصر سا اس کے بارے میں جو ہے سر الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت نصیب کی ہے کہ میں جمعے والے دن پورے پاکستان کا فری علاج کرتا ہوں. صبح 9 سے 12 پورا دن علاج فری نہیں ہوتا, صرف 3 گھنٹے کا ہمارا جو ہے ٹائم پیریڈ ہے صبح جمعے والے دن 9 سے 12. تو اس میں ہم پورے پاکستان کا فری علاج کرتے ہیں. ڈائگنوز بھی فری ہے, نبض کا معائنہ وہ بھی فری ہے, اس کے علاوہ جو ڈائٹ پلان ہم دیتے ہیں وہ بھی فری ہے اور دوائیات بھی دی جاتی ہیں. اچھا ناظرین ایسے ہے کہ صحت ہے نا, آپ اپنی صحت کا خیال کریں, اپنی ایکسرسائز کریں, اور جب ہم لوگ اپنی ایکسرسائز کریں گے نا تو آپ بہت ساری بیماریوں سے بچے رہیں گے. بے ساری بیماریوں سے بچے رہیں گے. اور ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ. نیکسٹ سیگمنٹ میں ہم لوگ ایک اور چیز لے کے آئیں گے آپ کے پاس. السلام علیکم جی.